أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ قبل اس کے کہ اب 10ویں پارے سے ہم شروع کریں، ایک اصولی بات جو قرآن سے ثابت ہے اور انسان کی اپنی عقل سے بھی، کہ سب سے پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ مال کس کا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، سونا، چاندی، زمین، لباس، کوئی بھی چیز، چاہے وہ کیش اور کوئی بھی صورت ہے، اس کو اگر آپ لفظ مال سے تعبیر کر لیں تو یہ تمام چیزیں کس کی ہیں؟ حقیقی مالک ان کا کون ہے؟ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کسی کی حقیقی ملکیت کچھ نہیں۔ یہ شریعت نے متعدد جگہوں پر بتایا ہے، اور اس پر اور بہت سی آیات جو روشنی ڈالتی ہیں اور اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ ان میں سورہ یاسین کی بھی ایک آیت ہے، 23ویں پارے میں سورہ یاسین آپ دیکھیے، اس میں اللہ تعالی نے اس مسئلے کو ارشاد فرمایا ہے۔ 23واں پارہ اور سورہ یاسین، سورت نمبر 36 اور آیت نمبر ہے اس کی 71۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انا خلقنا لہم۔ اب یہ آیت دیکھیے، جو لوگ بھی سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں وہ اس آیت کو کئی بار پڑھتے ہوں گے، لیکن جو چیز اس سے اب مفسرین نے یا فقہا نے ثابت کی ہے، اس کے لیے بڑی گہری نظر چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا خلقنا، ہم نے پیدا کیے، ہم نے تخلیق کیے، لہم انسانوں کے لیے، ان کو دے دیے، مما جو چیز کے عملت ایدینا اپنے ہاتھوں سے چوپائے جو بنائے، ہم نے بنا دیے ان کو۔ کیا چیز؟ مما عملت ایدینا، جو اپنے ہاتھوں سے چوپائے ہم نے بنائے تھے، انعامن چوپائے، جو چوپائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، ہم نے لوگوں کو دے دیے۔ فہم، اور لوگ، لہا اب ان کے لیے مالکون مالک ہیں۔ اصل ہماری چیز تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، ہم نے انسانوں کو دے دیے، اور اب انسان ان کے مالک ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کی اپنی چیز نہیں ہے، بلکہ ملکیت اللہ کی ہے جو ٹرانسفر ہوئی ہے انسان کی طرف، اور انسان خود حقیقتاً کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام کا نقطۂ نظر یہ تو کہتا ہے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے پاس اللہ نے اپنی ملکیت کو ٹرانسفر کیا ہے، تمہیں حقیقی مالک اللہ نے نہیں بنا دیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی اور شریعت کا یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ
کہ اللہ تعالی ملکیت ہمیشہ اپنی قرار دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چند دن کے لیے تمہیں یہ چیز دی ہے. تو جو بھی انسان دنیا میں اس مثال کو دیکھنا چاہے وہ ایسے جیسے بادشاہ کسی کو گھر دے دے. گورنمنٹ کہتی ہے جب تک تم میرے ملازم ہو اس گھر کو تم یوز کر سکتے ہو، گاڑی کو یوز کر سکتے ہو، جس دن تمہاری ریٹائرمنٹ ہو گئی یہ چیز ہم چاہیں گے تو تمہاری اولاد میں آگے ٹرانسفر کر دیں گے، ہم نہ چاہیں واپس لینا چاہیں لے سکتے ہیں. گورنمنٹ کو حق ہے، اور گورنمنٹ کو تیسرا حق بھی حاصل ہے. اللہ تعالی کسی انسان کو یہ سارے انعامات دیتا رہے، دنیا دیتا رہے، پیسے دیتے رہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں عنایت فرماتے رہیں کہ بندہ خدا کا مطیع اور فرما بردار ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس کی اولاد میں آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ بھی وراثت تقسیم کرو، اب اس بندے کے بعد تم آگے آ جاؤ. لیکن ملکیت حقیقت میں اللہ کی ہے. اگر اللہ نے وراثت کا حکم نہ دیا ہوتا تو کبھی بھی یہ ملکیت ٹرانسفر نہ ہوتی، اور اللہ نے اپنا حکم باقی رکھا ہے. اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ 1/2 اس کو ملے اور 1/4 اس کو ملے. یہ خدا کے خود تصرف ہے، خدا مالک ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، میں جیسے کہوں گا ویسے تقسیم ہوگا. یہ خود دلیل ہے اس کی. اور تیسری چیز وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے کہ جس طرح دنیاوی حکومتوں میں جو باغی ہو جاتا ہے اس کی مال جان یہ سب حکومت کے قبضے میں پھر چلی جاتی ہے. وہ اپنی گاڑی بھی واپس لے لیتے ہیں، عہدہ بھی واپس لے لیتے ہیں، اسی بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ جو حقیقی مالک ہے جب کوئی آدمی اس کا باغی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا مال اور اس کی جان دونوں کے جو مالک ہیں خدا اس سے اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے. اس لیے وہ پھر کہتا ہے کہ جب میرا باغی ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، تو اب جب حالات ایسے ہو جائیں کہ یہ تم سے لڑنے آئے تو تم اسے قتل کر سکتے ہو، کیونکہ جان اس کی محترم تھی جب تک کہ یہ امن کو قائم کر رہا تھا. اب اس سے اٹھ کے شر اور فساد پھیلانے لگا ہے، اب اسے مارو. اور اسی طرح اس کا مال اللہ تعالی نے بتایا کہ میری ملکیت تھی، میں مالک ہوں مسلمانوں کے مال کا بھی اور میں مالک ہوں کافروں کے مال کا بھی. اور جب یہ میرے خلاف ہی بات کرنے لگے ہیں تو اب یہ ملکیت اس آدمی کی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، ہم مالک ہو گئے. اور ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ غنیمت کا مال اب ہو گیا ہے، اب اسے تم حاصل کر لو، اب یہ مال تمہارے لیے درست ہے. اللہ نے ملکیت کی کو جو تھا وہ کافر سے مومن کی طرف ٹرانسفر کر دیا. یہ ہے غنیمت کا مال. بس اس لیے میدان جنگ میں غیر مسلموں کا جو مال جنگ کے بعد حاصل ہوگا اسے فقہا کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی طرف ٹرانسفر کر دیا ہے. ڈائریکٹ خدا نے آرڈر دے دیا کہ یہ مال میرا ہے، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ حلال اور پاک مال جسے گنا گیا ہے وہ غنیمت کا مال ہے. اب بات یہ سمجھ میں آتی؟ ٹھیک ہے. اور شریعت کہتی ہے اگر لڑنا نہ پڑے اور خود سے وہ مال دے دیں تو وہ خراج ہے. وہ ہمارے باغی ہیں، امن سے رہ رہے ہیں، مت لڑو ان سے، لیکن تم ان کی حفاظت کر رہے ہو وہ حفاظت کے عوض میں، اور تم انہیں ان کے ہم مذہبوں کے خلاف نہیں لڑا رہے. تمہارے ملک میں ہندو ہیں اور تم انہیں دوسرے ہندوؤں کے خلاف نہیں لڑا رہے، تم ان کی رعایت کر رہے ہو، تم ان کی حفاظت بھی کرتے ہو، تم ان سے آرمی کی سروسز بھی نہیں لے رہے، تم نے انہیں ہر طرح سے اپنے ملک میں اطمینان میں رکھا ہوا ہے. اس کے لیے وہ ٹیکس پے کریں گے کیونکہ ان سے آرمی کی سروسز نہیں لی جا رہی ہیں اور الٹا ان کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو اب جو وہ ٹیکس پے کریں گے اس کا نام ہے جزیہ. یہ ہے چیز کہ وہ جزیہ دیں. کفر کر رہے ہیں خدا کی بغاوت میں، اس کے باوجود ہم انہیں امن سہولت ہر چیز دے رہے ہیں. یہ جو مال ہے جزیے کا اور خراج کا، اس کو شریعت کہتی ہے یہ فے ہے. انفال کے شروع میں آ گیا تھا نا کہ ابو یوسف اور ابو عبید رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے مال کی تقسیمیں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انفال کیا ہے، فے کیا ہے اور غنیمت کیا ہے. یہ تقسیم اس وقت ہو گئی تھی. یہ مال غنیمت جو ہے
یہ فے ہے نا، یہ جو جزیہ اور خراج ہے یہ فے ہے، تو کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی حقیقی ملکیت۔ اور باغیوں کے مال جب وہ اللہ تعالی ضبط کر لے سرکار، اور خالص مال حلال کا وہ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس کی ملکیت کو ٹرانسفر کر دیا، وہ ایسے ہی حلال مال ہے جیسے کنواں ہے، اس کا پانی سب کی ملکیت ہے، سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو کنویں کا پانی خالص حلال پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں پہ کسی کا حق نہیں بنتا، پانی پہ اور خضر و گھاس جو ہے اس پہ اور آگ پہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 چیزیں کسی کے قبضے اور اختیار کی نہیں ہیں، یعنی آگ بھی ہر آدمی کا حق بنتا ہے کہ وہ آگ کو حاصل کر لے اپنی زندگی بچانے کے لیے، سردی گرمی کھانے کا پکنا ان چیزوں کے لیے۔ اور دوسری بات آپ نے فرما دی تھی کہ خضر جو گھاس ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے نہیں اگایا گیا، بس اللہ کی طرف سے اگا ہوا ہے، بارش ہوتی ہے گھاس اگاتا ہے، اس پہ سب کا حق برابر ہے، جانور چر سکتے ہیں اور انسان اسے کاٹ سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ ارشاد فرما دی تھی کہ پانی کا بھی یہی حال ہے۔ تو خالص حلال چیزیں جب ہو گئیں، یہ غنیمت کا مال اللہ کا ہو گیا، تو اسی وجہ سے پچھلے زمانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، جب جہاد ہوتا تھا تو غنیمت کے مال کو جلانے کے لیے آگ آ جاتی تھی، اور یہ دلیل ہوتی تھی اس کی کہ جہاد اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی نظر پیش کرتا تھا تعالی شانہ کی بارگاہ میں تو وہ چیز بھی قبول ہو جاتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کا مال اللہ نے جائز قرار دے دیا۔ اس چیز کو اللہ تعالی نے اب یہاں سے شروع فرمایا ہے کہ جو خالص حلال مال ہے غنیمت کا جو تمہارے پاس آ جاتا ہے، وَعْلَمُوا، یاد رکھو، انما غنمتم من شیء، کہ انا یہ کہ ما غنمتم، ما الذی کے معنی میں جو کچھ بھی غنمتم غنیمت لاؤ، من شیء ذرہ برابر، کوئی بھی تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال غنیمت کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کی بڑی تعریف کی لوگوں نے اور کہا یہ بہت اچھا لڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا جہاد ذوق شوق دیکھ کے ہم تو حیران رہ گئے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا ہے۔ اور جب اس کی میت لائی گئی تو آپ نے فرمایا اس کے سامان کی تلاشی لو، اور سامان سے 2 تسمے نکلے جوتوں کو باندھنے والے، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کے بتایا، آپ نے فرمایا یہ ہے جہنم کی آگ جو میں نے اس پہ دیکھی تھی۔ اس لیے قرآن نے من شیء ان کے الفاظ جو بڑھائے استعمال فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مال غنیمت میں چھوڑ دی جائے، سب کی سب چیز، انما غنمتم من شیء، جو کچھ بھی ہے غنیمت میں اس کے 5 حصے ہو جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کے لیے چلے گئے، 1 حصہ باقی رہ گیا 5واں، 100 روپے تھے اور 5 حصے جب اس کے ہوئے تو 20 روپے ہو گئے، اور 80 روپے ان مجاہدین کے لیے چلے گئے۔ اس 20 روپے کو کیا کرنا ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو دیکھو اللہ تعالی کے لیے ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کا 5واں حصہ۔ اللہ تعالی کی ملکیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کو چلی جائے گی چیز، 80% آرمی کو چلا گیا، 20% رہ گیا، اس 20% میں سے بھی 5% اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہمیں دے دو۔ یہ ہے خمس، جس کو فقہ جعفریہ کے لوگ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بحث ہے جو انہوں نے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خمس میں سے حصہ دیا تھا نہیں دیا تھا، اور اہل سنت والجماعت پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تفصیل ساری حضرت نے بھی لکھی ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں، وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر فرما دیا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ، اللہ کے لیے، یہ جو لام ہے نا للہ، یہ لام ہے ملکیت کا، یعنی حقیقی مالک اللہ ہے،
اور اس کے کرنے ہیں 5ویں حصے کے مزید 6 حصے. اس 5ویں حصے کے بھی 6 حصے جب بنیں گے تو اب آپ دیکھیے پورشن کیسے اس کے بنیں گے. اس کا 5واں حصہ اس مال کا بتایا کہ تم اسلامک اسٹیٹ کو دے دو، وہ بیت المال میں چلا گیا. وللرسول، اور دوسرا حصہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مصرف ہیں، محل ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو خرچ کریں گے. یہ حصہ چونکہ خالصتاً اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالی نے اپنی ملکیت کو ٹرانسفر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور یہ لوگوں سے نہیں آیا نا، تو اس لیے یہ صدقہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اور یہ صدقہ اور زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا، تو غنیمت کا مال ان کے لیے جائز ہو گیا. بہت بڑی بات ہے. اسلام کے علاوہ، جیسے ہم عرض کر رہے تھے نا موسیقی کی بات، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جس مذہب نے مذہبی رہنماؤں کو دولت کا اختیار نہ دیا ہو. برہمنوں کے ہاں دیکھ لو، کسی جگہ دیکھ لو، فادرز، پادری، ہر جگہ دولت کا اختیار ان کے پاس ہے. اسی بنیاد پہ وہ کرپٹ بھی نکلے، اور اللہ نے دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہٹا دیا کہ زکوٰۃ تم نہیں لے سکتے، اور اسی طرح مسلمانوں کے صدقات نہیں لے سکتے. البتہ ڈائریکٹ مال غنیمت جو اللہ نے کافر سے اس کا حق ختم کر کے ادھر ٹرانسفر کیا، یہ آپ لے لیں. وگرنہ اگر سادات کو زکوٰۃ کی اجازت مل جاتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ کو جائز قرار دے دیتے تو پوری امت رہ جاتی بھوکی، اور لوگ صرف سادات کو زکوٰۃ دیا کرتے، کیونکہ سادات کا محبت، احترام، تعلق اب تک مسلمانوں میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. امت ساری کے لیے پیسے کا معاملہ ایسا ہو جاتا کہ لوگوں کو پیسہ نہ ملتا، پیسہ سارا ادھر چلا جاتا. اس پہ آگے سورہ توبہ میں جہاں پہ زکوٰۃ کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہاں بھی یہ ذکر کیا. دوسری چیز ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق ہیں کہ وہ جیسے چاہیں اس مال کو خرچ کریں. یہ بات بھی یہ ایسی ہے جس کی تشریح چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں خرچ کریں. ان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ جو آگے مصارف آ رہے ہیں ان میں برابر کی تقسیم کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصارف کو تقسیم کریں گے جیسے بھی چاہیں گے. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری بات فرمائی والے ذی القربا، اور یہ جو 5واں حصہ ہے اللہ کا حق ادھر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو تھا وہ کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حنفی فقہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ساقط ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس غنیمت کے مال کو لیتے بھی تھے، مسلمانوں پہ بھی خرچ فرماتے تھے، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ فرماتے تھے، لیکن وفات کے بعد یہ مال، یہ حصہ ساقط ہو گیا. اور یہی وہ حصہ ہے جس پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی تھی کہ مجھے ایک غلام دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ الا ادلکما خیر لکما من خادمکما، کیا میں تم دونوں کو وہ چیز بتاؤں جو تمہارے لیے تمہارے خادم سے اچھی؟ یہ حدیث سنی نہیں سنی؟ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ گھر کے کام سارے کرتی تھیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، پھر سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہو گیا گھر کے کام کرنا. پانی بھی بھرتی تھیں کہ یہ کام کرتی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور اپنے والد سے کہیں خادم آپ کو دے دیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے. حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ جاتی تھیں آپ ان کا سر چومتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے بضعۃ منی، یہ فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ایسے ہی چومتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھیں.
گئی ہیں، حاضر ہوئیں اور عرض نہیں کر سکی کہ مجھے ایک نوکر چاہیے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے. پھر دوبارہ پھر تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی صاحبزادی ایسے آتی ہیں اور یہ اس طرح بات کر نہیں پاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم جانتی ہو اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں بیچ کے اصحاب صفہ جو ہیں ان پہ نہ خرچ کرتا. یہ خمس تھا جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مانگ لیجیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ میں تم دونوں کو اور علی رضی اللہ عنہما تم دونوں کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی اچھی ہے. اور آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے تم 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور یہ تمہارے لیے خادم سے اچھی چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنی محنت کرتی ہو جتنی صحت میں فرق پڑ جاتا ہے اگر رات کو پڑھتی رہو گی تو وہ صحت میں اللہ برکت دے دے گا، بیماری نہیں ہوگی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھتی رہو گی تو اپنے پاؤں پہ چلتے پھرتے زندگی میں انتقال ہو جائے گا، کسی خادم کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. یہ ہے حدیث اور اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ لکھا ہے بڑے کام کی چیز ہے. آدمی پڑھتا رہے زندگی بھر کسی کے احتیاج رہتا ہی نہیں، کوئی محتاجی رہتی ہی نہیں. جی یہ رات میں پڑھنے کی ہے یا ہر نماز کے بعد؟ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کو کہا ہے لیکن انہیں یہ وہ الگ حدیث کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے. لیکن ان حضرات دونوں سے فرمایا تھا کہ تمہیں خادم سے بہتر چیز میں دے دیتا ہوں. اسی لیے دونوں کو خادم کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چند دن بیمار رہی ہیں، انتقال فرما گئی، اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، کسی نوکر کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو آدمی یہ پڑھتا رہے تاکہ کسی کی خدمت کے احسان سے ہی بچ جائے. آدمی بس چلتے پھرتے چل پڑتا ہے. بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے جو اس کی پابندی کرتے تھے اور چند دن میں آنن فانن انتقال ہو گیا. ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بس ایسی بیماری رہی، دورہ ہوا دل کا، کوئی اور چیز ہوئی اور اس پہ عمل رہا تھا، کسی کو خدمت کا موقع ہی نہیں ہوا اور ایسے پاک صاحب چلے گئے. ولی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ساقط ہو گیا. تیسری چیز فرمائی ولی ذی القربہ، اور تیسرا حصہ ان کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. چونکہ انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا اور اسلام کے لیے ان لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. حتیٰ کہ ابھی جو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جب مقاطع ہوا ہے بنی قریش نے کیا ہے بنو ہاشم کا، تو بہت سے وہ لوگ بھی اس مقاطعے میں چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ دار تو تھے مسلمان نہیں تھے. یہ بھی آئی تھی نا بات. اللہ نے ان سب کا خیال رکھا ہے. اللہ نے فرمایا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اس میں آ گئے، ان کو حصہ ملے گا. یہ تین حصے جو ہیں یہاں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے لام کا لفظ استعمال فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آگے جو تین حصے بیان کر رہے ہیں اس میں خدا نے لام کا استعمال نہیں کیا بلکہ واؤ کے ساتھ اسے الگ کر دیا ہے کہ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. لام ملکیت کا جو تھا اللہ تعالیٰ نے تین جگہوں پر رکھا ہے کہ اللہ کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے چاہیں، اور لذی القربہ اور ان کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان کو خدا نے اس میں سے حصہ دیا ہے، باقی کو نہیں. یہ سب بیان جو ہے یہ مصارف کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے، ایک اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر. یہ چار مدات ہیں جہاں پر آپ نے خرچ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان چاروں کا ایسا حق بنتا ہے کہ 10% اس کا ہے تو 5% اس کا ہے، جیسے کہ وراثت کے باب میں تھا نا، وہ نہیں. بلکہ یہ بتایا کہ خرچہ انہی تک محدود رہے گا، جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں زیادہ دے دیں. یتیم ہے ان کو 50% کی ضرورت ہے وہاں اتنا مال دے دیں. مسکین ہے ہی کوئی نہیں، اس کا حصہ ادھر چلا جائے گا.
لیکن وہ رہے گا مال ان سب میں. وَلِذِي الْقُرْبَى جو آیا ہے اب ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حصے کا کیا بنے گا. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ اس معنی میں کر کے منسوخ ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے انہیں دو وجہ سے حصہ دیا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں ایک تو ان کا فقر کہ وہ محتاج تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی پیسے آتے تھے آپ اپنے خاندان میں تقسیم فرماتے تھے. اور دوسرا وہ اسلام کا جو دفاع کرتے تھے وہ. تو حنفی کو کہا کہتے ہیں کہ اب تو اسلام کا دفاع کرنے میں امت کے ساتھ وہ برابر کے شریک ہیں, اس لیے ان کا حق وہ ختم ہوا. رہ گیا فقر و فاقہ, تو وہ کہتے ہیں فقر و فاقہ میں ان کا یہ حصہ آگے جو مساکین ہیں ان کے ساتھ چلا جائے گا. اور اگر فقر و فاقہ سادات میں ہوگا تو جو بھی امیر ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ ترجیح سادات کو دیں, کیونکہ بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. لیکن وہ جو بنیاد تھی وہ کہتے ہیں وہ بنیاد نہیں رہی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں میں کوئی غنی ہے, گھر سے کھاتا پیتا ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, فقر نہیں ہے, تو اب اس کا حصہ کہاں جائے گا. حنفی فقہا کہتے ہیں اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا حصہ نہیں. اور اگر ضرورت ہے تو باقی پوری امت پہ سب سے پہلے اسے دیا جائے گا, ترجیح دی جائے گی. تو 4 حصے گویا ہو گئے تھے مجاہدین کے لیے, اور ان کے لیے جو مال غنیمت میں ہے کہ سوار کو 2 حصے اور پیدل کو 1 حصہ. یہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ جو سوار والے ہیں انہیں 2 حصہ ملے گا, جو پیدل لڑ رہے ہیں انہیں 1 حصہ ملے گا, اور 4 حصے ادھر 80% ادھر چلا گیا, باقی 20% میں سے یہ 5 تقسیمیں ہو گئیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں بنو عبد المطلب, اور ان کے لیے اسلام اور فقر کہ وہ مسلمان بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت مند بھی ہوں. اگر وہ ضرورت مند ہیں تو انہیں ملے گا, نہیں تو نہیں. اس بات کو ابھی کچھ اور بیان کرتے ہیں. چوتھا حصہ جو تھا وہ یتیموں کا ہو گیا کہ والے ذی القربیٰ, اور ان کو 2 جو یتیم ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اگر وہ فقیر ہے تو یتیم, مسکین, مسافر, یہ جو تینوں حصے آ رہے ہیں نا, اس پہ اسے ترجیح حاصل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے آپ زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے. عقلی بات ہے نا کہ زکوٰۃ سے تو آپ اس کی مدد کر نہیں سکتے. تو جب زکوٰۃ شریعت نے اس سے کاٹ دی ہے تو اس کو اس میں پھر ترجیح ملنی چاہیے. تو ان تینوں حصوں پہ, یتیم, مسکین اور ابن السبیل, ان تینوں پہ اسے ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو ایک حصہ اللہ تعالی نے کہا ہے میرا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے متعلق فقہا کہتے ہیں کہ قیامت تک امیر جو بھی امیر المومنین ہوں گے وہ اس حصے کو ذی القربیٰ کے لیے مقدم رکھیں گے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے. اور اصل بات یہ دیکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا, خلفائے راشدین کا کیا عمل رہا ہے. تو خلفائے راشدین کا عمل چونکہ ہمارے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل حجت ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہ ہدایہ میں آتا ہے کہ چاروں خلفاء غنیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں, یتیم, مسکین اور ابن السبیل, مسافر کے لیے. اور ابو داؤد کی روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفاء میں سے ایسے تھے جو ذی القربیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ غنیمت میں نکالتے تھے, اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو متولی بنا دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے خرچ ہوتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ کرتے تھے تو پھر باقی بھی یہی کرتے ہوں گے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کتاب الخراج میں بھی بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خمس دیا جاتا تھا, 5واں حصہ دیا جاتا تھا. تو جو خمس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا جاتا تھا وہ اسی لیے خلفاء دیتے تھے کہ وہ اپنے واسطے سے اپنے غریب رشتہ داروں پر تقسیم کریں, اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہی کرتے رہے. تو پھر 3 حصے گویا کے باقی رہ گئے.
ایک یتامہ کا، ایک مساکین کا، ایک وابن السبیل کا، اور خمس میں پورا حق تصرف ہمارے حنفیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. وہ جتنا چاہیں جیسے چاہیں اس کی تقسیم کر لیں، اس کا حق انہیں حاصل تھا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس پہ بڑی تفصیل سے یہ چیز لکھی. اب رہ گئے یتیم. اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان یتیموں کا بندوبست کرنے کے لیے یہ مال غنیمت استعمال ہوگا. والمساکین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مساکین ہیں ان کے لیے مال غنیمت استعمال ہوگا. مساکین کو اگرچہ سادات مساکین میں سے آئیں گے تو انہیں اس میں سے حصہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غنیمت کا مال ہوگا، وہ زکوٰۃ کا مال انہیں نہیں دیا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہو وہ صدقے اور زکوٰۃ کا مال اور ٹرانسفر کر دی جائے ملکیت ظاہری طور پہ. حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اس کی ملکیت ٹرانسفر کر دی جائے اور پھر وہ لوٹ آئے، یہ جائز. اور اس کا عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ آپ گھر تشریف لائے، لوگ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں خام خاکی اور سوچتے نہیں ہیں کہ اس پہ کتنی احادیث اور کتنے قرآن کے احکامات اور کتنی چیزوں سے بعض چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جن میں سے ایک اعتراض لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے نوٹ بدل دیے، اس سے بھلا کیا فرق پڑ گیا، پیسے چینج ہو گئے، اس سے کیا فرق پڑ گیا. فرق یہ پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر اور آپ نے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے اور بھوک محسوس فرما رہے تھے زیادہ. تو اس پہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمسائے یہ دودھ دے گئے ہیں صدقے کا مجھے، تو میں پیش کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا وہ تم پہ صدقہ کر کے گئے ہیں، اور اگر اب تم خوشی سے مجھے دو گی تو میرے لیے ہدیہ ہو جائے گی. کہ بات صاف ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے کسی کو دے دیے، وہ غریب آدمی ہے، مالک ہو گیا نا 1 لاکھ روپے کا. اب وہ اپنی بیٹی کو اگر 10,000 اس میں سے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے زکوٰۃ تھوڑی ہے، وہ اس کے حق میں تو صدقہ ہو گئی نا، کیونکہ ٹرانسفر ہو گئی ملکیت. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم چاہو تو ایسے کر سکتی ہو. اور انہوں نے وہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ٹرانسفر ہونے سے اس ملکیت کے شرعی احکامات بدل جاتے ہیں. اب کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ علیہ باللہ تقوی کا رنگ اختیار کرنا چاہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے. یہ چیز اور یہی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں مدارس کو یا ٹرسٹ کو، تو وہ ٹرسٹ کے لوگ اس کے مالک ہو جاتے ہیں یا پھر وہ وکیل ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنے ٹرسٹ میں نیت یہ رکھیں کہ اس پیسے سے ہم مختلف مدات کو قائم کر سکتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. اور اگر نیت ان کی یہ تھی کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کو کسی اور مد میں استعمال نہیں کریں گے تو پھر ان کی نیت کی پابندی ہے، وہ نہیں کر سکتے. اس کی 2 بہت بڑی مثالیں آپ کو ہمارے ملک میں کراچی میں مل جائیں گی. وہاں یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ قائم کیا، اور اس بن نوری رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کے مال سے بہت دور رہتے تھے، بچتے تھے. یہاں تک کہ کوئی زکوٰۃ لے آتا تھا تو لوٹا دیتے تھے. کہتے تمہارے پاس پاک مال نہیں رہا دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، ہم زکوٰۃ ہی کے مستحق ٹھہرے. اور جن مصارف میں حضرت کے یہاں زکوٰۃ لگتی تھی سب حضرت کے شاگرد جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے کہ وہ زکوٰۃ اتنی لے لیتے تھے، بس پھر اس کے بعد کہتے تھے ہمارا کھاتا پورا ہو گیا بھائی، اب زکوٰۃ کہیں اور دو. تم کہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں فلاں مدرسہ ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ. یہ ان کا طرز عمل تھا. اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دوسرا مدرسہ دارالعلوم کراچی میں ہی ان کا ہے، الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ ہم جتنے بھی زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں ہم اصل میں وکیل ہیں ان چھوٹے بچوں کے مدرسوں میں جو پڑھنے آتے ہیں. اور انہوں نے اسی میں یہ نیت رکھ لی تھی کہ انہی بچوں کی حفاظت کے لیے ہم یہ چیزیں بھی بنائیں گے، انہی کی تعلیم کے لیے ہم لائبریری بھی بنائیں گے. تو وہاں پر زکوٰۃ کا مال دیگر مصارف میں وہ استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ بنا کی نیت یہی تھی. بڑا شاندار کتب خانہ ہے،
ماشاءاللہ کیا کہنے اس کتب خانے کے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نیت اس میں رکھی تھی اس کے مطابق کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ وکیل ہیں اور بچوں کی وکالت سے پیسہ وہ وصول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خرچ کرتے ہیں. انہی مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے یہ حق انہیں حاصل ہے شرعن. اب کوئی ان حضرات سے بھی بڑا متقی ہو ہمارے علم میں نہیں. ہم نے اپنے اساتذہ میں بھی یہی دیکھا ہے، دونوں قسم کے لوگ جو زکوٰۃ کو وکالت کی وجہ سے لے لیتے تھے، اور ایسے اساتذہ بھی دیکھے ہیں جو زکوٰۃ اور اس مال کے بالکل دور رہتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے، اس چیز پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالنا. وہ بھی ایک رنگ تھا تقویٰ کا، یہ ایک رنگ ہے سہولت کا، دونوں ہی چیزیں جائز. تو اس لیے یتیم، مسکین، وابن السبیل، یہ تین مدیں اور کر دیں کہ وابن السبیل، اور جو لوگ ہیں مسافر، اللہ نے کہا یہ غنیمت کو ان پہ خرچ کرو. مسافر آدمی ہے، گھر میں کھاتا پیتا ہے، سفر میں سے تنگی پیش آ گئی، سواری اس کی گم ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، اس کی مدد کرو. بتایا ہے غنیمت کے مال سے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. تو یہ مصارف سارے بیان کر دیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں اس کی تقسیم کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ اختیار جو بھی امام ہے بعض فقہا کے نزدیک اس کو حاصل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تقسیم ان تین کیٹیگریز میں رہے گی، اس سے باہر وہ نہیں کر سکتا. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا، اور جو چیز ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے پر. یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے کا لفظ استعمال کیا ہے نا. قرآن میں آپ غور کریں، جہاں کہیں بڑی بات آتی ہے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے بندے. نماز میں بھی یہ نا عبدہ و رسولہ. اسی لیے مفسرین نے بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عبدیت بندگی ان کی رسالت سے افضل تھی یا نہیں تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت بندگی ان کی رسالت سے افضل تھی. ابو البقاء نے لکھا ہے اس میں کلیات میں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی ان کا اللہ کی طرف چلنا تھا، اور رسالت وہاں سے انعام تھا جو اللہ نے اس ہستی پہ کیا ہے. تو اس لیے اپنا جو چلنا تھا اپنے اختیار سے خدا کی عبادت اور بندگی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی ان کی رسالت سے افضل مانی ہے انہوں نے. ابو البقاء رحمۃ اللہ علیہ نے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب کا انتہائی مقام عبدیت سے بڑا نہیں ہے. اور پھر فرمایا ہے جس چیز کو ہم نے نازل کیا، کس چیز کو نازل کیا؟ قرآن کو. کب نازل، کس پہ نازل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کب نازل کیا؟ یوم الفرقان، جس دن فرق ہو گیا تھا، واضح طور پر فیصلہ ہو گیا تھا جس دن. اس دن وہ فرقان کا دن کون سا تھا؟ بدر کا. اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. اور یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے یوم فرقان میں. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 17ویں رات جو ہے نا، جس کی صبح کو 17واں روزہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں 16 اور 17 رمضان کے بیچ کی رات یہ ہے لیلۃ القدر. 16 رمضان اور 17 رمضان، بدر 17 رمضان کو ہوئی نا، تو ان کے بیچ کی جو رات ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. ایک جگہ یہی کہا ہے نا، دوسری جگہ اللہ فرمایا ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ فرقان والے دن. تو وہ دن سے جو پہلی رات تھی، کیونکہ قمری چاند کے حساب میں تو رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، اور سورج کے نظام میں دن پہلے آتا ہے رات بعد میں آتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات تھی یہ ہے لیلۃ القدر. انہوں نے اس سے استنباط کیا ہے. سمجھے؟ یوم التقى الجمعان. اب رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے اگلی راتوں میں تلاش کرو رمضان کی،
وہ ان حضرات کا اپنا مسلک ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بہت قول ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ سال بھر میں گھومتی رہتی ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے لیلۃ القدر کو رمضان کے علاوہ۔ ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں لیلۃ القدر میں طلاق ہو، تو آج کی رات سے لے کے آئندہ برس جو آج کی رات آئے گی اس وقت تک کہیں بھی طلاق پڑ سکتی۔ وہ کہتے ہیں فوری طور پہ رمضان میں نہیں پڑے گی، بلکہ ایک قول ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سارے سال میں لیلۃ القدر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ تو اپنی اپنی رائے ہے، ان کے دلائل ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ یوم التقى الجمعان، وہ دن جو دن فرقان کا تھا، اور اس دن کیا ہوا تھا؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجیں آپس میں لڑ پڑی تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح اور نصرت غالب کر دی، اور اس کی وجہ سے تم غالب ہوئے۔ اور قدیر فرمایا نا کہ اللہ قادر ہے کہ آگے کو اللہ فتح دے دے، مال غنیمت دے دے، کافروں سے خدا تمہیں لڑا دے۔ اور دیکھو اس میں 5واں حصہ اللہ کی نیاز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ ہے، اور ان کے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے۔ اور یہ دیکھو ان ساری چیزوں کو ایسے ہی تقسیم کرنا ہے جیسے ہم نے بتا دیا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جو اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور اس چیز کو مانتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان میں نازل کیا، اور یوم الفرقان وہ تھا جس دن یوم التقى الجمعان دو جماعتیں آپس میں لڑی تھیں، اگر تم ان چیزوں کو مانتے ہو تو یہ تقسیم اسی طرح کرنا جیسے ہم نے بتا دی ہے۔ اور دیکھو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کا آغاز کل ہوا تھا، اور اللہ تعالی نے اس میں غنیمت کے مال کی تقسیم ارشاد فرمائی، اور غنیمت کا جو مال تھا اس کے 5 حصے اللہ تعالی نے بتائے ہیں، اور ان میں سے جو 5واں حصہ تھا اس کی تشریح کل کی تھی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ اللہ کے لیے ہے وہ 5واں حصہ، یعنی اللہ تعالی کی ملکیت ہے، اور اللہ سارے کے سارے مال کا ویسے بھی مالک ہے، لیکن یہ جو 5واں حصہ ہے یہ 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا، اور مسلمانوں کی عام مصلحتیں جو ہیں اس میں خرچ ہوگا۔ اور دوسرا حصہ تھا جس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ولی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، تو یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہمارے نزدیک ثابت ہو گیا ان کی وفات کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ ان کی امت کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہاں یہ بتائی گئی تھی کہ ولی ذی القربیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے یہ تیسرا حصہ، یہ تیسرا گویا کہ اس 5ویں میں سے تیسرا حصہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ جو ذی القربیٰ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، یہ ذی القربیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعزاء جنہوں نے دین کے لیے محنت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کام کیا، ان کی طرف یہ حصہ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو حصہ 2 وجہ سے دیا جاتا تھا۔ ایک وجہ تو سادی سی تھی کہ وہ اسلام کے لیے دفاع کرتے تھے، اور اسلام کا دفاع جو وہ کرتے تھے وہ تو اب عام مسلمان سب لوگ کرتے ہیں، اس لیے وہ وجہ تو ختم ہو گئی، رہ گئی دوسری وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں فقر تھا، غربت تھی۔ تو اب بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں کوئی بھی فقر اور فاقہ اور غربت اور یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس خمس میں سے سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے، اور اسی لیے
جو کچھ خلفائے راشدین کا تعامل تھا اور حنفی فقہا نے اسے یتامہ، مساکین اور ابن السبیل، یہ جو 3 حصے آگے کو آئے تھے، اس میں انہوں نے مقید کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 حصے ایسے ہیں جن میں پوری امت بھی شریک ہے، لیکن پوری امت کے ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یعنی سادات آ جائیں گے تو سادات کو سب سے زیادہ اس میں ترجیح دی جائے گی۔ جب یہ چیزیں ہو گئیں تو ایک مسئلہ کل اس میں رہ گیا تھا کہ یہ تو اموال وہ ہیں جو منتقل کیے جاتے ہیں، نقد پیسہ ہے، کپڑے ہیں، پھل ہے، سبزیاں ہیں اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، یہ تو وہ اموال ہوئے جو مال غنیمت میں آئے، کیش کی صورت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جو اموال غیر منقولہ ہیں جیسے زمین ہے تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ کیا اسلامی حکومت میں دوسرا ملک جو فتح کیا جائے گا اس کی زمینیں جب اپنے قبضے میں آئیں گی مسلمانوں کے تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی غنیمت کا مال ہے اور اسے بھی ایسے ہی تقسیم کیا جائے گا یا اس کی تقسیم کچھ الگ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں اختلاف ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ساری زمینیں بھی ایسے ہی تقسیم ہوں گی اور وہ بھی مال غنیمت کی طرح بانٹی جائیں گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے امام وقت کو اختیار کا کہا ہے کہ جو بھی اس وقت مسلمانوں کے امام ہوں گے وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان زمینوں کا کیا کرنا ہے، اور وہ 3 میں سے کوئی ایک مصرف اس کا مقرر کر سکتے ہیں، یا تو وہ زمینیں مجاہدین پر تقسیم کر دی جائیں، اور دوسرا مصرف یہ ہے کہ ان زمینوں کو محفوظ رکھا جائے اور مسلمانوں کے جو مسالے ہیں، مسلمانوں کے جو کام ہیں، ان کی آمدنی سے زمینوں کی وہ کام کیے جائیں، یعنی ان زمینوں پر کافروں کا قبضہ رہے۔ انہیں کہا جائے کہ یہ زمینیں اگرچہ ہم نے فتح کر لی ہیں مگر تمہارے پاس 2 بیگھے زمین ہے، تمہارے پاس 5 بیگھے زمین ہے، ایک گاؤں تمہارا ہے، تو اس کافر کو کہا جائے کہ تم یہاں رہو، اپنی فصلوں پر اسی طرح کام کرو جیسے تم زمانہ امن میں کام کرتے تھے، اور ہمیں اس کا خراج دیتے رہو، اور حکومت وقت کوئی خاص چیز متعین کر دے گی، خراج کی کوئی حد، اور وہ کسان جب فصل ہوگی تو اتنی فصل کا حصہ وہ حکومت وقت کو ادا کرے گا۔ دوسری چیز تو یہ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسالے مصلحتوں کے لیے مسلمانوں ہی کے حوالے کر دی جائے، اور ان کا مال جو کافر تھے اس کو غنیمت میں شمار کر کے پھر دے دیا جائے۔ تو یہ تینوں صورتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کی ہیں، اور اس کی اصل وہ حدیثیں ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کی تقسیمیں 2 طرح سے کی۔ کچھ زمین تو آپ نے یہودیوں کو دے دی اور آپ نے فرمایا کہ ان میں کاشتکاری کرتے رہو اور جو بھی فصل ہے وہ اگتی رہے، اور اس کا اتنا حصہ متعین طور پر مجھے دے دینا۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، جب بھی فصل کی کٹائی کا موسم آتا تھا اور جا کر وہ ساری فصل اپنے سامنے، سارا اناج جب الگ ہو جاتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور خیبر کے یہودیوں کا حصہ 2 اس کی ڈھیریاں لگا دیتے تھے، اور پھر ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آدھو آدھ پہ سودا ہوا تھا، آدھا طے ہوا تھا کہ تمہارا اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ ان میں سے جو بھی تم رکھنا چاہو رکھ لو، یہ دونوں حصے تمہارے سامنے ہیں۔ تو یہودی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ جب تک یہ انصاف تمہارے ہاں قائم ہے اس وقت تک خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا اور تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہودی اپنے لیے جو بھی منتخب کر لیتے تھے ڈھیر، دوسرا ڈھیر جو تھا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ لے جاتے تھے۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی اور چلانے کے لیے مہمانوں کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے اخراجات وغیرہ کے لیے وہ خاص طور پہ خیبر میں مسلمانوں کو دے دی تھی کہ وہ لوگ اس پہ کاشتکاری کریں اور وہ چیزیں آئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی چیزیں ہیں، کچھ تو مسلمانوں کو دی ہیں، کچھ کافروں کے پاس رہنے دی ہیں، اور اس پہ خراج وصول فرماتے رہے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام وقت کو اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے جو کام بھی چاہے کر سکتا ہے۔
یہی بات جب آگے چلی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق پورا فتح ہو گیا، شام پورا فتح ہو گیا، تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ زمینوں کا کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی خیبر میں زمینیں، یہ بھی ایک چیز تھی، اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ خراج وصول کر لیا جائے اور کافروں کو ان کی زمینوں پر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو فیصل کرنے کے لیے بہت لوگوں کو دعوت دی، اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور کئی دن تک اس پر بحث ہوتی رہی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ بہت سے حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اس مسئلے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، اور اسٹیٹ کو کسی بھی وقت پیسے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس مملکت میں پل بنانے پڑتے ہیں، راستے بنانے پڑتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، نادار لوگ جو ہیں انہیں دینا پڑتا ہے، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان سب کا خیال مجھے کرنا پڑتا ہے، تو پیسہ کہاں سے آئے گا اس ملک کو چلانے کے لیے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو ان زمینوں پر خراج مقرر کر دوں گا اور اس کو فوج میں تقسیم نہیں کروں گا۔ اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو اس چیز کو نہیں مانے، اور ایک جماعت اس پہ مان گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر سب سے بحث کی، بات چیت کی، اور آخری چیز جو انہوں نے کہی ہے، انہوں نے فرمایا میں رات نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا کہ ان زمینوں کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے ہم اس پہ عمل کر لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے کہ امیر المومنین آپ بتائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ حشر 28ویں پارے میں ہے اس کی آیات کی تلاوت کی۔ یہ موضوع جو اب بات ہو رہی ہے 28ویں پارے میں 59 نمبر سورت ہے 59، اور اس کی آیت کریمہ ہے 7ویں۔ یہ جو بات اب ہو رہی ہے یہ اصل میں تو آنی چاہیے تھی سورہ حشر میں ہی، لیکن اس سے چونکہ ملتی جلتی بات ہے، یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تو اس لیے اس کی مناسبت سے ان آیات کو مختصر سا بتا دیتے ہیں تاکہ اس میں آپ کے ذہن میں صاف بات ہو جائے کہ جب غنیمت تقسیم ہوگی اموال تو زمینیں کیا تقسیم ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو پڑھا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے 10ویں پارے کی اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے غنیمت کی تقسیم کر دی، پھر مال فے جو تھا اس کی تعریف بتائی تھی۔ مال فے جو تھا ابھی گزرا تھا نا کہ خراج ہے، فے ہے، یہ چیزیں، اور غنیمت ہے اور انفال ہے، 3 چیزیں تھیں نا۔ اور فے کس کے متعلق کہا تھا؟ جو بغیر لڑے کافروں سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ یہ ہے سورہ حشر 59 نمبر اور 28واں پارہ، اور اس کی 7ویں آیت سے دیکھیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قرآن کا سمجھنا دیکھیے کہ وہ کیسے سمجھے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ ہاتھ لگا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے من اہل القری، بستیوں والوں میں سے۔ یہ خیبر جو تھا اس بستی کے متعلق ہے کہ خیبر والوں سے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے بغیر لڑے ہوئے، فللہ اللہ کے لیے، وللرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولذی القربا اور رشتہ داروں کے لیے۔ وہاں بھی 6 تھے نا مصارف، للہ وللرسول ولذی القربا والیتامى والمساکین وابن السبیل، 10ویں پارے میں یہاں بھی 6 ہیں کہ جو کچھ مال غنیمت ملے وہ بھی 6 میں تقسیم ہوگا، اور جو کچھ فے کا مال ملے یہ بھی 6 میں تقسیم ہوگا۔ اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار 3، یتامى، مساکین اور ابن السبیل مسافر 6۔ یتامى 4، مساکین 5 اور ابن السبیل 6 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دولت ہم تقسیم کراتے رہتے ہیں، وراثت میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، فے میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، خراج میں تقسیم ہو جاتی ہے، عشر میں تقسیم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں تقسیم ہو جاتی ہے، کیوں آخر دولت تقسیم در تقسیم ہوتی ہے؟ کئی لا یکون، تاکہ نہ آئے تم میں دولتم بین الاغنیاء منکم، لینے دینے میں دولت مند جو ہیں سارا مال سرمایہ انہی کے ہاتھ میں جمع نہ ہو جائے۔ یہ ہے سرمایہ داری نظام کا رد کہ ہم جو پیسے کی تقسیم کرواتے رہتے ہیں
یہ اسی لیے ہے کہ چند ہاتھ تمہارے وہ دولت کے مالک نہ بن جائیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز رکھیں اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی کی مار بہت سخت ہے. یہ آیت پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو فے کا جو مال ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ دار، یتیم، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مختص فرما دیا کہ ان میں کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے. پھر اس کے بعد کی آیت پڑھی، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور وہ مفلس غریب جو مکہ مکرمہ سے نکالے گئے، انہوں نے ہجرت کی ہے، اخرجوا من دیارہم واموالہم، اپنے مال سے بھی محروم ہوئے، اپنے گھروں سے بھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل، اس کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے یعنی جہاد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ بہت ہی سچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھو دوسرا گروہ مہاجرین کا ہے تم میں، اللہ نے ان کے متعلق بھی کہا کہ انہیں بھی مال دینا ہے. والذین تبوؤا الدار، اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں، والایمان، اور جن میں ایمان ہے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبونا، وہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، جو کوئی ہجرت کر کے ان کے پاس مدینہ منورہ میں آئے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے. اپنا مال دے کے، اپنے گھروں میں جگہ دے کے، سب کچھ دے کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان آئے ہیں، ہجرت انہوں نے کی ہے. ولا یجدون فی صدورہم، اور وہ انصار اپنے دلوں میں نہیں پاتے، حاجتن، جو کچھ ان کو ملا، کوئی غرض، مما اوتو، جو کچھ ان کو ملا ہے کوئی غرض ان کی نہیں ہے. ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ انصار تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ یہ خود بھوکے رہ جائیں. کتنی بڑی تعریف ہے انصار کی جو اللہ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انصار ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو اپنی جانوں پر بھی، اگرچہ خود بھوکے رہ جائیں لیکن مہاجرین کی یہ عزت کرتے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو پہلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، مسکین اور ابن السبیل، مسافر کا حق ہو گیا، دوسری آیت میں مہاجرین کا ہو گیا، اور یہ تیسری آیت جو تھی اس نے حق متعین کر دیا انصار کا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے دل کے لالچ سے بچایا گیا، جس شخص کے دل میں لالچ کا جذبہ نہیں ہوا، ایسے لوگ بڑے فلاح پانے والے. اس کے بعد وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو لوگ ان کے بعد آئے. بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، یہ پوری امت. انہوں نے کہا اگر میں زمینیں تقسیم کر دوں مال غنیمت کی طرح فوج میں تو یہ والذین جاؤ من بعدہم جو ہیں ان کا حصہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ان کا حصہ ہے جو امت آئے گی پوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمینوں کو تقسیم کرنے کی بجائے ان پر خراج لگائیں گے اور اس خراج میں پوری امت کا حصہ ہے، ان کے لیے جو چیزیں بھی بنائی جائیں گی. یقولون ربنا اغفر لنا، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ربنا اغفر لنا، ہمیں بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو بھائی ہمارے دنیا سے چلے گئے تیرے پاس پہنچ گئے ایمان لے کے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے پروردگار ہمارے دلوں میں جو ایمان والے زندہ ہیں ان کے متعلق کوئی بیر، کوئی بغض، کوئی بھی نفرت نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اور اللہ آپ بہت ہی نرمی والے اور مہربان ہیں. تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ والذین جاؤوا من بعدہم، کہ امت جو بعد میں آئے گی زمین فوج میں کیسے تقسیم کی جا سکتی ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا تھا، اور اس استدلال کو پھر سوائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سب مان گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پہ فیصلہ کیا تھا. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زمینوں کی تقسیم فوج میں نہیں ہوگی، مال غنیمت کی تقسیم ہو جائے گی، اور امام وقت کو اختیار ہے کہ وہ یا تو ان زمینوں کو کسی خاص وجہ سے مجاہدین کو دے دے، اور یا وہ ان زمینوں سے خراج وصول کرے
اور مسلمانوں کو دے دے، اور یا یہ کہ الذین جاؤوا من بعدہم، امت کے افراد کو وہ زمینیں کسی مصلحت سے دے دے، لوگوں کو گھر بنانے کے لیے دے دے، اور کوئی بھی مصلحت ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے وہ زمینوں کی تقسیم کرے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ زمینوں کی تقسیم کوئی مال غنیمت کی طرح ہو۔ یہ حنفی فقہا کا اس میں یہ مسلک ہے۔ تو کل بیان سے عرض کر دیا تھا کہ پیسے اور مال اور کیش اور یہ چیزیں کیسے تقسیم ہوں گی، اور آج اس آیت میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ پیسے وہ زمین کیسے تقسیم ہوگی، اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔